إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے بالکل آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ہمارے آج کے سبق میں ہے سورۃ البقرہ، آیت نمبر 194 تا 195۔ آئیے اس کی تلاوت سنتے ہیں فضیلت الشیخ مشاری راشد العفاسی حافظہ اللہ کی آواز میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ذوالقعدہ 6 ہجری میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے حدیبیہ کے مقام پر مزاحمت کی اور عمرہ سے روک دیا، مگر آخر کار صلح ہو گئی اور قرار پایا کہ مسلمان آئندہ سال عمرہ کریں گے۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ پھر جب دوسرے سال 7 ہجری میں مسلمان عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ماہ حرام اور حرم مکہ میں تو لڑائی منع ہے، لیکن اگر کفار نے بدعہدی کی اور ہمیں عمرہ سے روک دیا تو ہم کیا کریں گے؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینوں کا احترام جیسے آپ پر فرض ہے ایسے ہی کفار مکہ پر فرض ہے، اور وہ اس کا احترام کرتے تھے، اور حرمتوں کا قصاص ہوتا ہے۔ اگر وہ بدعہدی کرتے ہیں تم پر زیادتی کرتے ہیں تو پھر آپ بھی جواب میں ان پر زیادتی کرو، بمثل ما اعتدی علیکم، جتنی زیادتی وہ تم پر کریں اتنی تم ان پر کر دو۔ اور اس مسئلے میں کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پریشانی ان کی طرف سے ہے، جو ہے وہ زیادتی ان کی طرف سے ہے، آپ اپنا دفاع کر رہے ہیں۔ واتقوا اللہ، اور زیادتی بہت زیادتی نہ ہو جائے، برابر برابر رہے۔ وَاعْلَمُوا، اور اچھی طرح جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بلا شبہ یقیناً اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ آیت نمبر 195 میں اللہ فرماتے ہیں وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ اس حوالے سے بڑی مشہور بات ہے کہ یہ آیت جو ہے گزشتہ آیت یعنی 194 کا تکملہ ہے، اس جہاد کے حکم کی تکمیل ہے۔ تو اس میں اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، کوتاہی میں جو ہے نا کوتاہی نہ کرو، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ ہلاکت میں ڈالنے کا جو ہے وہ مفہوم کچھ لوگوں نے یہ سمجھا، جب قسطنطنیہ میں جنگ جاری تھی تو رومیوں کی صف میں ایک مجاہد گھس گئے، تو کچھ لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ اس نے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو اس وقت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے فرمایا اس آیت کا مطلب تم غلط سمجھ رہے ہو، اس آیت کا مطلب جو ہے وہ ہماری ذات کے حوالے سے ہے کہ جب اسلام بہت پھیل گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسلام کے معاونین بڑے پیدا کر دیے، اور تب جو ہے وہ ہم نے جہاد چھوڑ کر اپنے کھیتی باڑیوں کو درست کرنا شروع کر دیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں سمجھائی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی کھیتی باڑی والے کام میں مت پڑو، تم مجاہد لوگ ہو تو جہاد میں ہی مصروف رہو۔ تو اس کے بعد سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ میدان جہاد میں رہے، حتیٰ کہ جو ہے انہیں جو ہے روم کی سرزمین میں دفن کیا گیا۔ اور یہ بات جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ جامع ترمذی میں کتاب و تفسیر میں موجود ہے، سورہ البقرہ کی تفسیر میں، اور اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح کہا ہے۔
تو اس حدیث سے یہ واضح ثابت ہوتا ہے کہ سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس حدیث کا شان نزول بیان کیا ہے وہ زیادہ درست ہے اور زیادہ بہتر ہے، اور اس میں جو ہے شان نزول کے حوالے سے صحابہ کرام کی بات جو ہے وہ زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں آسنو، جو بھی کرنا ہے اچھے طریقے سے کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیکی کرنے والوں کو بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ ہے ہمارے آج کے سبق کا مفہوم۔ تو آئیے اب ہم اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں مصباح القرآن۔ قرآن کے دو مختلف اسلوب ہیں۔ پہلا اسلوب ترجمہ قرآن بذریعہ علامات، الشہر ماہ یا مہینہ، الحرام حرام، الشہر الحرام یعنی ماہ حرام، بالشہر الحرام ماہ حرام کے بدلے میں، یعنی حرمت والے مہینے جو ہیں یہ 4 ہیں، اور اس میں سب سے جو ہے وہ محرم، ذی قعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا ہے رجب۔ والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں میں قصاص ہے، بدلہ ہے۔ اگر وہ آپ پر زیادتی کرتے ہیں، حرمت والے مہینوں کا احترام نہیں کرتے، تو آپ بھی نہ کریں اور ان کا مقابلہ کریں۔ فمن اعتدی، پھر جو زیادتی کرے، علیکم تم پر، فاعتدوا علیہ، تو تم سب بھی زیادتی کرو اس پر، بمثل، اس کی مثل، ما، جو اعتدا، اس نے زیادتی کی، علیکم تم پر، واتقوا اللہ، تم سب ڈر جاؤ اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اللہ متقین کے ساتھ ہے، نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور تم سب خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ انفقو کا جو شروع میں حمزہ ہے یہ حکم والا ہے، اور اصل لفظ نفقہ سے ہے، اس کا معنی خرچ کرنا ہوتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ ولا تلکو، اور مت ڈالو، الکا یلکی، الکا سے ہے تلکو، اور مت ڈالو، بی ایدیکم، اپنے ہاتھوں کو، الی التہلکہ، ہلاکت کی طرف، مت ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف، یعنی جہاد چھوڑ کر کھیتی باڑی اور جو ہے وہ ذاتی کاروباروں میں مشغول ہونا ہلاکت ہے جہاد کے مقابلے میں، جب جہاد جو ہے وہ عروج پر ہو، مجاہدین کی ضرورت ہو، تو پھر ایسے کام نہیں ہونے۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم سب احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ یحب، پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، المحسنین، سب احسان کرنے والوں سے۔ اللہ محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ دوسرا اسلوب تفہیم قرآن بذریعہ اردو زبان، 65% الفاظ اردو والے اور 20% بار بار آنے والے نیلے رنگ میں، 15% آپ نے یاد کرنے ہیں۔ ہمارے آج کے سبق میں ایک ہی لفظ ہے جو 2 مرتبہ آیا ہے، الشہر، اور اس کا معنی مہینہ ہے۔ الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے، والحرمات قصاص، اور تمام حرمتوں کا قصاص لیا جائے گا۔ فمن اعتدی، پس جو شخص زیادتی کرے، اعتدا تعدی زیادتی کو کہتے ہیں، متعدی بھی بولا جاتا ہے، علیکم تم پر، فاعتدوا، تو تم سب بھی زیادتی کرو، علیہ اس پر، بمثل ما اعتدا، اس کے برابر جو اس نے زیادتی کی ہے، علیکم تم پر۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اور متقی اردو میں آپ بولتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، مع المتقین، پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ ما اہل و عیال، معیت، ہاں جی، اور تقوی اور متقی اردو میں ڈائریکٹ بولا جاتا ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور تم سب خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ ولا تلکو، اور مت ڈالو، الکا یلکی، الکا، ہاں جی، القاء کرنا ڈائریکٹ اردو میں بولا جاتا ہے، بیدیکم، اپنے ہاتھوں کو، ید کی جمع ہے ایدی، الی التہلکہ، ہلاکت کی طرف، الی مکتوب الی، مرسل الی، الداعی الی الخیر، اور تہلکہ ہلاکت سے ڈائریکٹ نکلا ہے۔ وَأَحْسِنُوا، اور تم سب نیکی کرو، احسان کرو، ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ یحب جو ہے وہ حب سے نکلا ہے، حب حبیب، محبت بھی ڈائریکٹ اسی سے نکلا ہے، اور محسنین احسان سے نکلا ہے۔ آسنو اور محسنین ایک ہی روٹ سے ہیں،
اس کا معنی نیکی بھی ہے اور احسان کرنا بھی ہے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ سمجھنے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب تک زندہ رہیں اللہ صحت و سلامتی، ایمان والی اور برکت والی زندگی عطا فرمائے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیجئے۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔